بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ایتھیزم ایکسپوزڈ کی جو سیریز چل رہی ہے اس کا آج 9واں حصہ ہے. اور کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں ارمین نوابی کی، اس کا 6واں باب ہے. تو انشاءاللہ میں جو آج کی کلاس کا لنک ہے جہاں میں اپنے پیجز کے اوپر ڈالتا ہوں تو میں وہ اس کو پوسٹ کر دوں اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسلم رضا، آپ انشاءاللہ سوالات جو ہیں وہ سیشن کے آخر میں ہوں گے. چند سوالات، اور چونکہ پہلے جو معمول ہے وہ یہ کہ ہمارا جو موضوع ہے ایتھیزم کا، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، کتاب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کتاب میں جو دلائل ہوں اس کا رد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کتاب یا موضوع سے متعلق کچھ سوالات ہوں تو ان کو لے لیا جاتا ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی ہے اور یہ اس کا 6واں حصہ ہے، 6واں باب ہے، چیپٹر 6. اور عنوان ہے چیپٹر 6 کا کہ God answers prayers, therefore he must be real. کہ خدا دعائیں قبول کرتا ہے لہٰذا وہ ہے. یہ ارمین نوابی نے جو اس کتاب کا مصنف ہے، اس نے اہل مذہب کی طرف سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، چونکہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہو. اگر وہ نہ ہوتا تو دعائیں بھی قبول نہ ہوتی. اور دعاؤں کا قبول ہونا ہم کھلے آنکھوں دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بارہا اس کا تجربہ کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، یہ اس نے دلیل دی ہے. اس پورے چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو دلیل ہے یہ ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے. یعنی دعا کی قبولیت ایک حقیقت ہے، دعا کی قبولیت ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ہم خدا کے وجود کے اوپر استدلال نہیں کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کے بعد پھر اس چیپٹر کو پڑھا جائے. اس چیپٹر کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں. پہلا جو پیراگراف ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پریئر از این انٹیگرل پارٹ آف موسٹ ریلیجنز، کہ دعا اکثر مذہبوں کا ایک بنیادی حصہ ہے. The idea that you can communicate your wishes, hopes and fears to an all-powerful God and receive a response is powerfully appealing. یہ خیال کہ آپ اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو، اپنے خوف کو ایک قادر مطلق ذات سے شیئر کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس ذات کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، یہ ایک بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور ایک خیال ہے. Prayer feels empowering. یعنی دعا سے ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی طاقت ہے اور وہ ہے دعا کی طاقت. Then you are transformed from a helpless victim of circumstances into an active participant in your life. دعا کے ذریعے
آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ماحول کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ آپ دعا کے ذریعے ایک ایکٹیو انسان بن جاتے ہیں، ایک فعال انسان بن جاتے ہیں، محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہتے. However, if prayer did not actually work, this empowerment would be nothing more than an illusion or placebo effect. کہتا ہے کہ اگر دعائیں کام ہی نہ کرتی ہوں، اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو، تو یہ جو خیال ہے کہ میں بہت ایکٹیو ہوں اور یعنی میں حالات کا مارا اور حالات کا شکار نہیں ہوں، تو یہ محض ایک ایلوژن ہوگا. ایلوژن کا مطلب یہ ہے ایک وہم، اور اس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہا جا سکے گا. پلیسیبو ایفیکٹ کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کوئی دوا لیتے ہیں اور انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دوا کام کر رہی ہے، حالانکہ وہ دوا کام نہیں کر رہی ہے، اور اس ول پاور سے وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، دوا کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، تو اس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. Worse, this illusion could be actively harmful if it were to prevent a person from taking a different action than that might actually have a proven effect on a given situation. یہ کہتا ہے کہ دعا اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اگر وہ ایک انسان کو کوئی دوسرا راستہ جو حقیقی راستہ ہو اس کو اختیار کرنے سے روک دے. اس پیراگراف کا حاصل کیا ہے؟ اس پیراگراف کا حاصل یہ ہے کہ دعا بہت سے مذاہب کے اندر ایک مضبوط ہتھیار ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا دراصل ایک ایلوژن ہے، ایک وہم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کام کرتی ہے، لیکن دعا کام وام کچھ نہیں کرتی، اس لیے کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان جو حقیقی سبب ہے اس کو اختیار کرے. مثلا اگر بیمار ہے تو دوا لے لے، اگر وہ بیمار ہے اور دوا نہ لے کر دعا کرتا رہے تو اس کو کبھی بھی اس کی بیماری دور نہیں ہوگی. یہ اس پیراگراف کا خلاصہ ہے. آگے اس کی وضاحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگلے پیراگراف میں، To establish a cause and effect relationship, you could create an experiment to isolate prayer as a variable and chart whether prayer had any positive effect on the outcome of a situation. وہ کہتا ہے کہ آپ خود کر کے دیکھ لیں کہ دعا کتنا کام کرتی ہے اور کتنا نہیں. آپ ایک چارٹ بنائیے. مثلا آپ نے آج دعا مانگی کہ آپ کو فلاں چیز چاہیے، آپ نے ایک چارٹ بنایا کہ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. مثلا قبول ہو گئی، اس کے آگے آپ ٹک لگا دیں. آپ نے اگلی دعا مانگی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اب آپ اس کے آگے مثلا قبول نہیں ہوئی تو آپ اس کے آگے لکھ دیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو مثلا کراس کا سائن لگا دیں. تو ایسے ہی آپ کئی دن تک کے دیکھیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو آپ خود دیکھیں گے. اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، چونکہ جن دعاؤں کے آگے مثلا کراس لگا ہوا ہوگا ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جن دعاؤں کے آگے چیک مارک لگا ہوا ہوگا ان کی تعداد کم ہوگی. تو اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے آگے وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے صفحے کے اوپر کنفرمیشن بائس. Of course, despite the lack of scientific evidence to support the efficacy of prayer, many people continue to insist that prayer has affected their own lives. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ دعا حقیقتاً کام کرتی ہے یا نہیں. اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں کا اصرار ہے کہ دعا کام کرتی ہے، اور اس اصرار کو مسترد کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کو لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس اصرار کو اینیکڈوٹل ایویڈنس کہا جاتا ہے. اینیکڈوٹل ایویڈنس کیا ہے؟ خود اس کی وضاحت کرتا ہے. اینیکڈوٹل ایویڈنس is basically any claim that says this is true because it happened to me or someone I know. Anecdotal evidence کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز سچی ہے اس لیے کہ یہ ہوئی ہے. مثلا آپ اگر کسی بھوت کو دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھوت پریت بالکل سچی چیز ہے اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے. اس کو اینیکڈوٹل ایویڈنس کہا جاتا ہے. آپ مثلا کسی نیک بندے کو دیکھیں، بہت اللہ کا ولی ہے، اور اس کو آپ نے کوئی کرامت کرتے ہوئے دیکھا. وہ کرامت کیا تھی؟ مثلا آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے پاس آیا اور اسی وقت میں وہ دوسری جگہ بھی موجود تھا، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اسی کو اینیکڈوٹل ایویڈنس کہتے ہیں. اب یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس قابل قبول ہے یا نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. محض کوئی چیز اگر آپ کے ساتھ ہو
یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچی ہو، اس کی سائنس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے while it may be true that the event occurred, anecdotal evidence does nothing to explain why or how it happened. اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوئی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کیوں اور کیسے ہوئی ہے، اس لیے سائنس کی دنیا میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے in any case where a person claims the healing power of prayer, it is important to look at all other possible explanations. If you have a headache, you might take an aspirin and pray for it to go away. When the headache clears, how can you know which actions, if any, were responsible? اس کی ایک مثال دیتا ہے وہ anecdotal evidence کی۔ مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے دعا کی اللہ پاک سے کہ میرے سر میں درد دور کر دے، اور اس کے بعد آپ نے ایسپرین کی گولی بھی لے لی، سر میں درد کی گولی، اس کے بعد آپ کا سر درد ختم ہو گیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ دعا کی وجہ سے سر میں درد ختم ہوا ہے کہ گولی کی وجہ سے سر میں درد ختم ہوا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ تو یہی کہیں گے کہ میں نے دعا مانگی ہے اس لیے سر میں درد ختم ہو گیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر میں درد ختم کرنے کی بنیادی وجہ ایسپرین کی گولی ہو۔ تو دعا کہاں قبول ہوئی؟ یہ اس شخص نے مثال کے ذریعے ثابت کیا۔ اب آگے وہ لکھتا ہے سیلف کانٹرڈکٹری نیچر آف پریئر، یہ بھی ایک مضبوط اس کا استدلال ہے دعا کے خلاف۔ وہ یہ کہتا ہے کہ when considering the supposed power of prayer, it is important to look at the big picture. Every day people die, divorce, become disabled, lose their jobs, or live in poverty. It is reasonable to assume that many of these people are praying for better circumstances without receiving any divine assistance. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہ ہر روز حادثات رونما ہوتے ہیں، کوئی انسان مرتا ہے، کسی کے یہاں طلاق ہوتی ہے، کوئی معذور ہو جاتا ہے، کسی کی ملازمت چھٹ جاتی ہے، کوئی آدمی غریب ہو جاتا ہے یا فقیر ہو جاتا ہے، یہ دن رات چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنے مالک سے، اپنے خدا سے مدد مانگتی ہوگی، لیکن ان کو مدد نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر مدد ملتی تو ان سب کو مدد مل جایا کرتی۔ آگے ایک دعا کے اندر وہ تضاد ثابت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ similarly consider that many prayers are inherently selfish، کہ بہت ساری دعائیں خود غرضانہ مقصد کے لیے بھی ہوتی ہیں، سیلفش ہوتی ہیں۔ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو وہ سیلفش ہو جاتا ہے۔ while you pray for your niece to get a much needed heart transplant, someone else is praying for his organ donor son's life to be spared. Whether you are praying to win a war or a football game, you're also praying for the people on the opposing side to lose. ایک وہ مثال دیتا ہے، مثلا آپ ایک ٹیم میں کھیل رہے ہیں، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، تو آپ کی جو ٹیم ہے مثلا آپ اس کے جیتنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کی جیت دوسرے کی ہار بھی تو ہے، تو آپ جب اپنی جیت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو دوسرے کے ہارنے کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسری ٹیم میں بھی کوئی آدمی ہوگا کہ جو اپنی جیت اور آپ کے ہارنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوگا، تو اب بتائیے کس کی دعا قبول ہوگی؟ اگر دونوں کی تو دعا قبول نہیں ہو سکتی کہ دونوں جیت بھی جائیں اور دونوں ہار بھی جائیں، یہ تو تضاد ہو جائے گا۔ اور اگر ایک کی دعا قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی تو دوسرے کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے ثابت ہوا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس نے دعا کے اندر تضاد ثابت کیا۔ اس نے یہ کہا کہ بہت سی دعائیں دنیا کے اندر بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی دعا کے اندر تضاد ہے۔ دو آدمی اگر ایک دوسرے کے مخالف دعا مانگے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کی قبولیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد آگے وہ یہ کہتا ہے according to some believers God answers prayers in one of three ways. کچھ اہل مذہب کے نزدیک خدا 3 طریقوں سے دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ پہلا طریقہ یس، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا طریقہ نو، یعنی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسرا طریقہ ویٹ، ابھی رکو، بعد میں دعا قبول ہوگی۔ This sounds reasonable، بظاہر تو بہت اچھی بات ہے۔ Even wise before you realize that this explanation is inherently meaningless، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا کی توجیہ اور تشریح اور تعویل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ In fact, those 3 answers cover every possible outcome of any event۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 3 امکانات ہیں، احتمالات ہیں کہ دعا قبول ہو جائے، دعا قبول نہ ہو، یا رکو ابھی انتظار کرو،
یہ تینوں امکانات، یہ تین ہی امکانات ہیں دعا کے، چوتھا کوئی امکان یا پاسبلٹی نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ چاہے خدا سے دعا مانگو تب بھی یہی تین پاسبلٹی ہیں، یا آپ صابن کی ٹکیا سے دعا مانگ لو تب بھی یہی پاسبلٹی ہوں گی کہ یا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی یا آپ سے کہہ دیا جائے گا کہ رکو، یا دعا قبول ہو جائے گی کسی اور وجہ سے۔ یعنی اس میں خدا کا وجود ہونا اس سے ثابت نہیں ہوا۔ یہ اس کا کہنا ہے کہ یہ تین احتمالات ہیں، چاہے ان تین احتمالات اور پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کر آپ خدا سے دعا مانگ لو یا صابن کی ٹکیا سے دعا مانگ لو، برابر ہے۔ آگے وہ یہ کہتا ہے کہ دعا نہ صرف مانگنا بے فائدہ ہے بلکہ خطرناک ہے، the harmful effect of prayer۔ کہتا ہے for example parents who choose to pray for their children rather than seek medical assistance put their children at risk of serious illness or death۔ کہ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا صحیح علاج کرانے کے بجائے اگر وہ بیمار پڑیں دعا میں یقین رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا بعض مرتبہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جو والدین نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کیا بلکہ ان کی اپنی دعاؤں کے اوپر توجہ دی، علاج کے اوپر توجہ نہیں دی اور بچوں کی موت واقع ہو گئی۔ پورے چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کام نہیں کرتی ہے۔ اگر دعا کام کرتی، دعا قبول ہوتی تو سب کی ہوتی، سب کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دعا قبول کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے اس نے آخر میں جو بات کہی ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، اس کے بعد میں تفصیلی تبصرہ کروں گا۔ یہ جو اس نے یہاں پر کہا کہ بہت سے اہل مذہب کے نزدیک خدا دعا تین طرح سے قبول کرتا ہے، یا خدا کی طرف سے تین طرح دعا کا جواب دیا جاتا ہے، یس، نو اینڈ ویٹ، ہاں، نہ، انتظار کرو۔ ہمارے نزدیک یعنی مسلمانوں کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک دعا میں نو ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں نو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں یس اور ویٹ تو ہو سکتا ہے لیکن نو ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ جو اعتراض ہے یہ اہل اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا، دنیا کے دوسرے مذاہب کے خلاف ہوتا ہو ہماری وجہ سے، لیکن اہل اسلام کے خلاف یہ اعتراض نہیں ہوتا چونکہ اللہ کے ہاں نو ہے ہی نہیں۔ اللہ کسی دعا کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ ہمارا تفصیلی اس کے اوپر تبصرہ سن لیجئے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ملحد ہیں وہ کائنات میں جو خوشی اور غم کے مواقع آتے ہیں، صحت، بیماری، غربت، فاقے، حادثات، ان سب کی عقلی اور لاجیکل انٹرپریٹیشن ہی کرتے ہیں، مذہبی انٹرپریٹیشن وہ کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ دعا ایک مذہبی مسئلہ ہے، ایک لاجیکل مسئلہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دعا کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو اس کی مذہبی انٹرپریٹیشن ہی قابل قبول ہوگی۔ اب آپ یہ کہنے لگیں کہ بھائی ملحد تو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے تو مذہبی انٹرپریٹیشن قبول کیسے کرے گا؟ اس کا جواب میں پہلے ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں، دوبارہ میں دینا چاہوں گا۔ دیکھیے ملحد جتنے بھی مذہب کے خلاف دلائل دیتا ہے وہ سارے کے سارے الزامی ہوتے ہیں، تحقیقی نہیں ہوتے ہیں۔ اور الزامی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی الزامی دلیل دیں گے تو سامنے والے کے جو عقائد ہیں آپ ان کو تسلیم کرتے ہوئے وہ دلیل دیتے ہیں۔ تو جب یہ دلیل دی جائے گی کہ اگر خدا موجود ہوگا تو وہ دعائیں قبول کرے گا، دعا کی قبولیت خدا کے موجود ہونے کی دلیل ہے، یہ ایک الزامی دلیل ہے، یہ ایک تحقیقی دلیل نہیں ہے۔ جب یہ الزامی دلیل ہے تو دعا کے تعلق سے جو مذہب کا فلسفہ ہے وہی قابل قبول ہوگا، ایک سائنسی فلسفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بنیادی پہلی بات تو یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ملحد کا جو گھوڑا ہے وہ عقل میں ہی دوڑ سکتا ہے، یعنی اس کی وہ مذہبی انٹرپریٹیشن کبھی کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف عقلی گھوڑے دوڑا سکتا ہے اور وہ عقلی گھوڑے بھی ایک حد تک جا کر رک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کی موت ہوئی، ملحد سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس کی موت کیوں ہوئی؟ وہ یہ کہے گا کہ اس کی ایک عقلی وجہ ہے، وہ عقلی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو کینسر تھا اس لیے یہ مر گیا۔ اچھا بھائی کینسر تھا تو اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو وہ جواب دے گا کہ اصل میں کینسر کا پتہ تو چلا تھا لیکن وہ لاسٹ سٹیج میں پتہ چلا تھا، اور لاسٹ سٹیج میں کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اس کی موت ہو گئی۔ اب آپ سوال کریں گے اچھا لاسٹ سٹیج میں کیوں پتہ چلا تھا، پہلی سٹیج میں کیوں نہیں پتہ چلا تھا؟ اب یہاں وہ چپ، چونکہ اس کے آگے وہ کیا کہے گا؟ زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آدمی
پہلی اسٹیج میں جب کینسر تھا تو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے نہیں گیا، اس لیے پہلی اسٹیج میں نہیں پتا چل سکا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اچھا ڈاکٹر کے پاس پہلی اسٹیج میں چیک اپ کرانے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ وہ کتنے آگے تک جائے گا، ایک جگہ جا کر وہ ہتھیار ڈال دے گا، چونکہ لاجیکل انٹرپریٹیشن یا عقلی جو توجیہ اور تشریح ہے وہ ایک حد تک چلتی ہے، اس کے آگے نہیں چلتی۔ عقلی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ تو دعا کا جو مسئلہ ہے وہ مذہبی ہے، لہٰذا مذہبی انٹرپریٹیشن ہی چلے گی۔ جب کوئی ملحد اہل مذہب کے خلاف الزامی آرگیومنٹ کرے گا تو الزامی آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے مقدمات اور ہمارے عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی دلیل دے رہا ہے۔ جب ہمارے عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے دلیل دے رہا ہے تو ہمارے پورے عقائد ماننے پڑیں گے، آدھے نہیں مانے جا سکتے۔ مذہبی دعا کا جو مذہبی فلسفہ ہے پورا کا پورا ماننا پڑے گا، پھر اعتراض کریں تو وہ اعتراض ویلڈ ہوگا، ورنہ اعتراض ویلڈ نہیں ہوگا۔ اب آئیے مذہب کی دعا کی مذہبی تشریح کیا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو اس امتحان میں ڈالے اور تم یہ ثابت کر سکو کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر کام عمل کرنے والا کون ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ موت اور زندگی اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، بلکہ جتنی بھی خوشی کے واقعات ہیں، جتنے بھی غم کے واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ وہ ہمارے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ شکر کر کے اپنے اچھے عمل کو ثابت کر سکتے ہیں، اور زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بھی ایک امتحان ہے، صبر کر کے آپ اپنے عمل کو اللہ کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو دعا کا قبول ہونا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور قبول نہ ہونا بھی ایک امتحان ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے کرتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان میں انسان کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اگر دعا فوراً قبول ہو جائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا فوراً قبول ہو گئی، تو انسان کا جو صبر کا مادہ ہے وہ کیسے ثابت ہوگا؟ ایک انسان اپنے آپ کو صبر کرنے والا کیسے ثابت کر پائے گا؟ صبر کرنا ایک نوبل کوالٹی ہے، صبر کرنا ایک اچھی صفت ہے۔ اگر ہر دعا فوراً ہاتھ اٹھاتے ہی قبول ہو جاتی ہو تو کوئی بھی انسان کبھی بھی صابر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ اچھی کوالٹی کبھی بھی آ ہی نہیں سکتی۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا، اس لیے دعا کا قبول نہ ہونا بھی ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات، دعا کی قبولیت کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نو ہے ہی نہیں، دعا کی قبولیت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، فوری نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایک صورت تو دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کو وہی چیز مل گئی جو آپ کو چاہیے تھی۔ اس کا ہم دن رات ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس سے بہتر چیز ملتی ہے، بعض مرتبہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملتی بلکہ اس سے بہتر ملتی ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ دعا کرے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہو جائے، وہ دعا کر رہا ہے، اس کا نکاح اس سے نہیں ہوتا، کہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہی کہا جائے گا کہ فلاں عورت سے جس کے بارے میں دعا مانگ رہا تھا نکاح اس لیے نہیں ہوا چونکہ اس سے بہتر عورت اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے بہتر عورت میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، وہ زیادہ اچھی تھی دیکھنے میں، اس لیے میں دعا مانگ رہا تھا۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ وہ زیادہ اچھی دیکھنے میں تھی، برتنے میں نہیں تھی۔ یہ زیادہ اچھی برتنے میں ہے، اس لیے اس سے نکاح ہو گیا۔ تو بعض مرتبہ بہتر چیز مل جاتی ہے، جس چیز کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ کہ بعض مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ ثواب کی صورت میں وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بہت سے لوگ آخرت میں اپنے ثواب دیکھیں گے جن کی مقدار پہاڑوں کے برابر ہوگی،
اور وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ اتنے تو نیک کام ہم نے کیے ہی نہیں تھے، یہ پہاڑ کے بقدر ثواب کہاں سے آیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی ہیں، ان کو ثواب بنا کر تمہیں دیا گیا۔ اور اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور سب دعائیں ثواب کی شکل میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی۔ یہ ہے مذہب کا فلسفہ، مذہبی فلسفہ دعا کے تعلق سے۔ تو دعا کا قبول نہ ہونا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور دعا قبول ہوتی ہے ہر حال میں۔ بعض مرتبہ اس سے بہتر چیز ملتی ہے، بعض مرتبہ وہی چیز ملتی ہے، اور بعض مرتبہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر وہی چیز نہیں ملتی جس کا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہبی فلسفہ۔ اب اس کے اوپر کسی ملحد کو اعتراض ہو تو اعتراض کر کے دکھائے۔ اب ملحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے دعا قبول کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، بعض مرتبہ فوری ہوتی ہے، بعض مرتبہ تاخیر سے ہوتی ہے مگر اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اور بعض مرتبہ ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر بیمار ہوا اور وہ دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صحت کی، اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، تو یہ ساری جو اس نے دعائیں مانگی ہیں یہ سب ذخیرہ آخرت بنا دی گئی ہیں اس کے لیے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا گیا، نو، اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ تو دعا تو قبول ہوئی ہے لیکن قبولیت کے الگ الگ طریقے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا قبول نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، چونکہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اب آخری ایک اور اس نے دلیل دی تھی، وہ دلیل یہ تھی ملحد نے کہ دعا کے اندر تضادات ہوتے ہیں۔ دعا کے اندر تضادات ہوتے ہیں۔ آپ جب ایک گیم کھیل رہے ہیں فٹ بال کا، تو آپ نے دعا مانگی اپنی جیت کی اور دوسرے کے ہار کی، اور دوسرے نے دعا مانگی اپنی جیت کی اور آپ کی ہار کی، تو دونوں کی دعائیں تو قبول نہیں ہو سکتی ورنہ تو تضاد ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا جو مطلب ہے، دعا مادی محالات کو، میٹیریلسٹک امپاسبلٹیز کو ممکن نہیں بناتی۔ اس جملے کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، دعا مادی محالات کو ممکن نہیں بناتی بلکہ مادی ممکنات میں رہتے ہوئے محض ایک سبب کا کردار ادا کرتی ہے۔ دعا مادی محالات کو ممکن نہیں بناتی بلکہ مادی ممکنات میں، یعنی میٹیریلسٹک پاسبلٹیز میں رہتے ہوئے محض ایک سبب کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سنیے۔ مثلا آپ نے ایک بلڈنگ سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگاتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے بچا لینا۔ بلڈنگ بڑی اونچی ہے، 70 منزلہ بلڈنگ ہے، وہاں سے آپ نے چھلانگ لگا دی اور دعا مانگی کہ اللہ میں نیچے جب گروں تو بالکل صحیح سالم گروں، نہ مجھے موت آئے، نہ میری کوئی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب آپ گر رہے ہیں تو اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہ ہو، اور کوئی یہ کہے کہ دیکھو دعا تو قبول نہیں ہوئی، اس نے تو مانگی تھی مدد۔ تو یہ ایک مادی محال ہے کہ 70 منزلہ بلڈنگ سے کوئی آدمی کودے اور اس کے جسم کے اوپر خراش نہ آئے۔ یہ ایک میٹیریلسٹک امپاسبلٹی ہے، یہ ایک مادی محال ہے۔ دعا مادی محال کو پاسبل نہیں بناتی ہے، ممکن نہیں بناتی ہے۔ ایک چیز جو محال ہے وہ ممکن ہو جائے دعا کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا میں وہ پاور نہیں ہے، اللہ نے دعا میں وہ پاور نہیں رکھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ ہاں، اس نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہو سکتا ہے کہ ذخیرہ آخرت بنا دی جائیں، لیکن یہ کہ یہ محال ممکن بن جائے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دعا کیا کرتی ہے؟ دعا مادی ممکنات میں رہتے ہوئے ایک سبب کا کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی بلڈنگ میں پھنس گیا، اس بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب اس بلڈنگ سے باہر نکلنا صحیح سلامت یہ بھی ممکن ہے، اور اس بلڈنگ کے اندر پھنس جانا اور آگ میں جل جانا یہ بھی ممکن ہے۔ یہ شخص دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے مشکل وقت میں کہ اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے وہ شخص اس مشکل سے بچ سکتا ہے۔ مثلا اچانک فائر بریگیڈ والے آ جاتے ہیں، فائر بریگیڈ والے آگ کو بجھاتے ہیں اور وہ شخص آسانی کے ساتھ بلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو اچانک وقت کے اوپر وہیں فائر بریگیڈ والے پہنچے ہیں، یہ دراصل اس کی دعا کا اثر تھا، اس کی دعا قبول ہوئی، وہ بچ گیا۔
یہ اس طرح کے واقعات دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو دعا جو قبول ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ مادی ممکنات میں رہتے ہوئے ایک سبب کا کردار ادا کرتی ہے. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی جب دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو محال کو بھی ممکن ہو جانا چاہیے. جب اللہ کی پاور میں ہر چیز کو قبول کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو آل پاورفل ہے, اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, وہ محال کو ممکن کیوں نہیں بنا دیتا؟ ایسا کیوں نہیں ممکن ہے کہ ایک آدمی 70 منزلہ بلڈنگ سے کود رہا ہے اور وہ بغیر کسی خراش کے زمین کے اوپر لینڈ کرے اور اس کو کوئی خراش نہ پہنچے, کوئی اس کے جسم کے اوپر کوئی چوٹ نہ لگے؟ ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ محالات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ممکنات کا مجموعہ ہے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ممکن ہے, ساری پاسبلٹیز ہیں, یہ پاسبلٹیز کا مجموعہ ہے. اور جب یہ دنیا محالات کا مجموعہ نہیں بلکہ پاسبلٹیز کا مجموعہ ہے تو جو چیز بھی اس دنیا کے اندر ہوگی وہ پاسبل ہی ہوگی, وہ محال نہیں ہوگی. اب آئیے اس گیم کی مثال پہ جو آرمین نوابی نے اپنی کتاب میں دی ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ میری ٹیم جیت جائے, دوسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ اس کی ٹیم جیت جائے, اور دونوں ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں اور دونوں جیت جائیں. یہ ممکن نہیں ہے, محال ہے. ہاں گیم ٹائی ہو جائے یعنی کوئی نہ جیتے, یہ تو پاسبل ہے, لیکن دونوں ٹیمیں جیت جائیں یہ محال ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک کی جیت دوسرے کی ہار اور دوسرے کی ہار ایک کی جیت. تو یہ گیم کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہوگا کہ یا تو کوئی نہیں جیتے گا, میچ جو ہے وہ ٹائی ہو جائے گا, یا ایک جیتے گا دوسرا نہیں جیتے گا. دونوں کا جیتنا ایک محال ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ دعا دونوں کی قبول ہو, دونوں ٹیموں کی قبول ہو, یہ کہنا بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ یہ دنیا محالات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ممکنات کا مجموعہ ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ ممکن ہوگی, محال نہیں ہوگی. اس کے باوجود دعا قبول ہوتی ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ دعا کی قبولیت کی بہت ساری شکلیں ہیں. اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ وہی چیز جو مانگی جا رہی ہے مل جائے, دوسری شکل یہ کہ اس سے بہتر مل جائے, تیسری شکل یہ ہے کہ ذخیرہ آخرت بنا دیا جائے. اب اگر مان لیجئے اس طرح کی سچویشن میں دو پلیئرز ہیں, ایک پلیئر ایک ٹیم کی طرف سے, دوسرا پلیئر دوسری ٹیم کی طرف سے, دونوں نیک ہیں, دونوں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں, لیکن ایک کی دعا قبول ہوتی ہے دوسرے کی قبول نہیں ہوتی. ایک ٹیم جیتتی ہے دوسری نہیں جیتتی ہے. تو جو ٹیم نہیں جیتی ہے اور اس شخص نے اپنی ٹیم کے لیے دعا مانگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دعا ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس کی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس سے بہتر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جائے. اب میں ایک چیز آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں اور تمام ملحدوں سے کہتا ہوں کہ کسی بھی مؤمن کی زندگی میں ایک چارٹ ضرور بنوائیں. وہ چارٹ یہ کہتا ہے نا, ملحد نے کہا کہ آپ ایک چارٹ بنائیے دعا کا کہ کون سی دعا قبول ہوئی ہے کون سی دعا قبول نہیں ہوئی ہے. ہم اس کے مقابلے میں ایک چارٹ اور دوسرا بناتے ہیں, وہ یہ کہ ہم نے دعا مانگی قبول ہوئی, ٹیک. ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی لیکن اس سے بہتر چیز ملی, اس سے بہتر کوئی بھی چیز ملی, اس کا بھی ٹریک رکھیے آپ. اب جب آپ یہ والا چارٹ بنائیں گے کہ آپ نے دعا مانگی وہ قبول ہوئی, اس کا ٹک کر دیا, آپ نے دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی, اس سے بہتر چیز آپ کو زندگی میں مل گئی. جب آپ یہ چارٹ بنائیں گے تو آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ دعا قبول ہوتی ہے, اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کا قبول کرنے والا بھی یقیناً اس کی ذات موجود ہے, اس کی ذات ایک حقیقت ہے. یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. تو بہت سے ملحدوں کا یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہ اس لیے خدا موجود نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر غلط ہے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری طرف سے یہ دلیل دی ہی نہیں جاتی, لیکن چونکہ تم نے دلیل دی ہے اس لیے ہم نے اس کا جواب دیا ہے. لیکن اگر ہم سے کہا جائے گا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرو تو ہم دعا کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت نہیں کریں گے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے, ملحد کے خلاف استعمال نہیں ہوتا ہے. تو آج کے درس میں اتنا ہی. اگر آپ کے کچھ اہم سوالات ہوں تو ان کو لیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا اللہ, میں نہیں سمجھا, اتفاق سے آپ نے نام بھی ہماری رکھا ہوا ہے, میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سرما زرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بنگلہ دیش میں مسجد جانا منع کر دیا ہے, ہم کیا کریں. آپ
بنگلہ دیش میں مقامی علماء کے فتوے کے اوپر عمل کیجیے، اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرکٹ آرڈر ہیں کہ آپ مسجد نہ جائیں تو علماء کو کہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ یعنی گفتگو کرے اس معاملے میں۔ اس معاملے میں یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کانفلکٹ ہو۔ اگر کانفلکٹ ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، علماء اپنے فتوے دے رہے ہیں، حکومت اڑی ہوئی ہے، تو پھر عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ظہیر الدین خان کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ وضو کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جبکہ ہم پاک صاف ہوتے ہیں، تو وضو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک غیر مسلم کا سوال تھا اور میں جواب نہیں دے پایا، پلیز آنسر۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر میں پاک صاف کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں پر کوئی بظاہر گندگی نہ لگی ہوئی ہو، یہ پاک صاف کا ہونے کا مطلب ہے۔ تو جس غیر مسلم نے آپ سے سوال کیا ہے اس کے نزدیک پاکی کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ بھئی جسم پہ بظاہر تو کچھ لگا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسم پر کوئی نجاست یا گندگی نہ لگی ہوئی ہو یہ بھی شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے، نجاست اس کو کہتے ہیں، وہ جو گندگی اس کو نجاست کہتے ہیں۔ نجاست کا جسم پہ نہ ہونا طہارت ہونے کی دلیل نہیں ہے، طاہر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ طاہر کہتے ہیں پاک ہونے کو، یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نجاست جسم پر نہ ہو یہ طاہر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نماز کے لیے طاہر ہونا بھی شرط ہے، صرف نجاست سے پاک ہونا ضروری نہیں بلکہ طاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ اور طاہر ہونے کے لیے اگر ایک انسان مثلا اس کو جنابت اس کو ہو گئی تو اس کے طاہر ہونے کا طریقہ غسل کرنا ہے، اور اگر اس نے سمجھ لیجیے پیشاب کیا یا پخانہ کیا تو اس کے طاہر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نجاست کو ختم کر کے صاف کر کے اس کے طاہر ہونے کا طریقہ وضو ہے۔ تو طاہر ہونا بھی شرط ہے، نہ صرف یہ کہ نجاست سے پاک ہونا ضروری۔ ملحدین کے مذہب پر بھی اگر کیا جائے تو کیا مطلب؟ شمس عالم دعا سے سید اسد معید کہہ رہے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ کون سی تقدیر بدل جاتی ہے اور تقدیر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ایک بہت لمبا ایک سوال ہے اور انشاءاللہ آگے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چیز بتا دوں کہ تقدیر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور کوئی چیز ہماری دعا کے مطابق ہو جاتی ہے تو دراصل ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص دعا مانگے گا اس لیے فلاں کام ہو جائے گا، تو دعا مانگنے کی وجہ سے وہ کام ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر مثلا ایک آدمی کی موت کسی دن لکھی ہوئی ہو اور وہ دعا مانگے کہ مجھے اس دن موت نہ آئے یا مجھے کبھی موت نہ آئے، اور تقدیر میں اس کی موت آنا لکھی ہوئی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دعا سے بدلہ نہیں کرتی۔ میں نے جیسے کہا کہ دعا محال کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ممکن کو اچیو کرنے کا نام ہے۔ ملحدین کے مذہب پر بھی اگر اعتراض کیا جائے ان کے اعتراض کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ تو بہتر ہے۔ شمس آپ غالباً فرسٹ نیم جو ہے آپ کا واضح نہیں ہے، بہرحال آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے لیکن جب ہم جواب دیتے ہیں ان کی طرف سے تو کہیں نہ کہیں ان کے مذہب، ان کا اول تو کوئی مذہب نہیں ہے لیکن ان کے اوپر بھی ہم اعتراض کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے جو ایپیسوڈز ہیں مثلا ایوولوشن کے اوپر ہے تو ہم نے اس کا وہاں پر ان کے خلاف اعتراض کیا۔ مسئلہ اصل میں یہ کہ ان کا کوئی ایک کانسیپٹ نہیں ہے، چونکہ ملحد الحاد جو ہے نہ ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام نہیں ہے۔ چلو وہ کسی ایک چیز کو مانتے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو نشانہ بنا لیں، جب وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے تو اب نہ ماننے کے اوپر آپ کیسے اعتراض کریں گے؟ ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ان کے بودھ دلائل کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایک ملحد کا سوال ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تو کیا جو پتھر نجاست کے زائل کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دیکھیے دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن اس ذکر کی بولی ہم نہیں سمجھتے ہیں. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہر چیز ذکر کرتی ہے تو ہر چیز کرتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ خنزیر ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ ذکر کرے گی. لیکن اس کے ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر ایک جاندار کے اندر اس کا ایک طریقہ ودیت کر دیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے، مثلا ایک جاندار کا یا ایک پتھر کا کام یہ ہے کہ وہ نجاست کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر پتھر میں نجاست کے لیے استعمال ہو. نجاست زائل کرنے کے لیے وہ پتھر اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ نجاست زائل کرنے ہی کے لیے ہوگا، وہ کبھی اس سے منع نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو قدرت نہیں دی ہے، یہ اس کا اپنے مقصد کے لیے استعمال ہونا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے. چونکہ فری ول جو ہے وہ صرف انسان کو ملی ہے، دوسرے کسی یا جنات کو ملی ہے، کسی دوسری مخلوق کو فری ول نہیں ملی ہے. اس رمضان مبارک میں تراویح کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسی صورت میں اگر گھر میں ایک دوسرا یعنی دو لوگ بھی ہیں تو گھر میں تراویح کی جماعت کی جا سکتی ہے چونکہ سنت مؤکدہ ہے. یہ جو سوال ہے وائس آف اسلام جیسے غیر مسلم ہیں ان کا کافر ہونا تو پہلے ہی سے تقدیری طور پر لکھا تھا، پھر ان کو سزا کیوں؟ اس کا جواب بھی انشاءاللہ آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے تقدیر کے اوپر، تو جب تک کہ تقدیر کا پورا مسئلہ واضح نہ ہو جائے اس کا جواب جو ہے چند لفظوں کے اندر دیا جانا مشکل ہے. اس لیے میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دوں گا، آگے انشاءاللہ ایک چیپٹر تقدیر کے اوپر ہے، اس کا جواب تفصیل سے آپ کو وہاں مل جائے گا. آپ نے تعدد ازواج پر جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں ایک مرد کے مقابلے میں 16 عورتیں آتی ہیں، اگر کوئی اعتراض کرے کہ پھر بھی 14 عورتیں رہ گئیں ان کا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ 14 عورتیں رہ گئیں لہٰذا ان کا چونکہ کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا 16 عورتیں رہ جائیں. یہ تو کوئی معقول وجہ نہیں ہوئی نا. یعنی جتنے عورتوں کو یا جتنے لوگوں کو آپ سہولت پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو سہولت پہنچا دیں. مان لیجئے آپ کے اندر کیپیسٹی ہے 5 لوگوں کو سہولت پہنچانے کی، ضرورت ہے 10 لوگوں کو، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں چونکہ میں 10 لوگوں کو سہولت نہیں پہنچا سکتا تو میں 5 کو بھی نہیں پہنچاؤں گا، تو کیا یہ معقول بات ہے؟ ابو امامہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ذہنی ارتداد کا مقابلہ کیسے کیا جائے، پلیز جواب دیجئے. یہ جو ہم سیشن کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم ذہنی ارتداد کا مقابلہ کیسے کریں. ان سیشنز کے ذریعے ہی، چونکہ عام طور سے ملحد یہی سوال کرتا ہے، یہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں، آج نواں حصہ ہے دا پرابلم آف پریئر، ایک مرتبہ دا پرابلم آف ایول، اس طرح کے جو ایوولوشن یہی سوالات ایک ملحد کرتا ہے. تو ذہنی ارتداد کا مقابلہ ان سوالات کا جواب جان کر ہی کیا جا سکتا ہے. واٹس ایپ پر میں نے آپ کو بلاک کر دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، واٹس ایپ پر تو نہیں بلاک کرتا ہوں میں. آپ فیس بک پر بلاکستان ضرور بھیجتا ہوں. کوئی غلطی سے بٹن دب گیا ہو تو بات الگ ہے. آپ اپنا نمبر جو ہے مجھے بھیج دیجئے فیس بک پر، میں اس نمبر کو چیک کر لوں گا کہ آپ بلاک تو نہیں ہیں. بس یہ کہ آپ سے گزارش ہے کیونکہ آپ کا جو نام ہے احناف میڈیا سروس اور وغیرہ وغیرہ، تو مجھے جو ہے ویڈیوز مت بھیجا کریں. اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہے ضروری ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ایم کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کو چھوڑ کر ہدایت کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہدایت جو ہے کتاب و سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بھائی. اگر کتاب و سنت کو اگر ہدایت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کتاب و سنت کا کیا فائدہ رہ گیا؟ کتاب و سنت ہی میں ہدایت ہے. اب دیکھیے آپ کس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے لکھا ہی غلط ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ سنی سنائی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا اعتراض حقیقت پر مبنی نہیں ہے.
اگر آپ کا اعتراض حقیقت پر مبنی ہوتا تو آپ ہدایت نہ لکھتے، لیکن آپ جیسے لوگوں کو یہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میرے بھائی کہ اس دور میں بھی آپ فرقہ پرستی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ فرقہ پرستی چھوڑ دیجئے، چونکہ یہ دور فرقہ پرستی کا نہیں ہے، بہت ہوا۔ اب آپ لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیجئے کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دیں۔ ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دیجئے۔ یہ لوگ آپ کے دین اور آپ کی دنیا دونوں کا تباہ کر رہے ہیں۔ اس وقت میدان یہ نہیں ہے کہ سلفی بہتر ہے کہ حنفی بہتر ہے، یہ میدان اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ اس پر آئیے کہ دین کی صحیح ترجمانی کیسے کریں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فرقہ پرستی چھوڑ دوں، میں نے تو کوئی فرقہ پرستی اس پورے آپ 9 کے 9 سیشن دیکھ لیجئے، ایک جگہ بھی میں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، اور الحمدللہ ہمارا مزاج بھی ایسا نہیں ہے۔ تو میں تمام آپ ہی کو نہیں، ایم کے صاحب آپ ہی کو نہیں، میں سب کو کہوں گا کہ اس فرقہ پرستی سے نکلیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس وقت یہ دور ان باتوں کا نہیں رہ گیا، یہاں آپ کے اور ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ لوگ دین کے اوپر حملہ کیے ہوئے ہیں، آپ ابھی حنفیت و سلفیت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مر جانے کے بعد نہ مجھ سے سوال ہوگا کہ میں دیوبندی ہوں یا نہیں ہوں، نہ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ سلفی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہرحال پرفیکٹ میسج صاحب، آپ جو ہے اپنا نمبر مجھے یہ تو یہیں لکھ دیں، یہاں نہیں، یہاں تو غائب ہو جائے گا، مجھے فیس بک پر آپ اپنا نمبر بھیجیے تو میں چیک کروں گا کہ وہ بلاک میں ہے کہ نہیں ہے، پھر میں ان بلاک کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔